اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قربانی کے دن ہمارے درمیان میں موجود ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ موقع کی مناسبت سے آپ کو آج ایک ایسا واقعہ سنایا جائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایک تو قربانی کے حوالے سے بھی معلومات ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی ایک بہت مہنگی ترین گائے گزری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اتنی مہنگی ترین گائے نہ کسی نے خریدی تھی نہ کوئی خریدے گا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں وہ کتنی مہنگی ترین گائیں تھیں جناب، اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا، تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا وراثت کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر پیسوں کا لین دین ہو جائے اور پیسوں کے معاملات ہو جائیں، وہاں پر دشمنی آٹومیٹکلی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب جناب وہ جب اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے نا وہ افسوس بھی کرنے لگا، اور پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ آخر قتل کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس قوم کے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ فیصلہ فرمائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بہت آسان سا اس کا طریقہ ہے کہ آپ دنیا کی کوئی سی بھی گائے لے کر آئیں، گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا جو گوشت ہے وہ آپ لاش کے اوپر اور ڈیڈ باڈی کے اوپر ماریں، تو لاش تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوگی اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ اچھا، یہ ایک ایسا مطلب کہتے ہیں کہ مناسبت نہیں ہے، ایکویلنسی نہیں ہے، برابری نہیں ہے کہ کہاں جو ہے نا وہ قاتل کا نام پتہ کرنا اور کہاں یہ گائے کا گوشت مارنا، اس میں ظاہر سی بات ہے مناسبت نہیں۔ تو قوم نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت ہم آپ سے مطلب ایک کیس سالو کروانے کے لیے آئے اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ لوگوں سے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اب انہوں نے جو ہے نا وہ کراس کوسچن کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فالتو سوال کون کرتا ہے کہ جس کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، یا وہ کام میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ بھئی یہ کیسے ہونا چاہیے، یہ ویسے ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے۔ یہ تمام جو کراس کوسچن ہیں اور جو ایکسٹرا آرڈنری جو سوالات کہلاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی یہ کام میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو قوم کے لوگ یا وہ آدمی کہ جس نے واقعی میں جو وہ مرڈر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شخص تھا، تو وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب فالتو سوالات کیا آتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ گائے کی عمر کتنی تھی، یا گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، یا گائے کی جو ہے نا وہ سائز کتنا ہونا چاہیے، یا گائے کا جو ہے نا وہ پکیا، مطلب فضول طرح کے سوالات کرتے رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی سے اگر آپ کوئی سوال کریں گے تو جواب تو ملیں گے، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ قرآن کہتا ہے نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ اب سارا کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ آگے چل کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ اب جب انہوں نے سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی گائے کا جو کلر ہے وہ پیلا ہونا چاہیے، خوشنما ہونا چاہیے، گائے کی جو عمر ہے وہ درمیانی ہونی چاہیے، اس کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اس کے اوپر کوئی وزن نہیں لادا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ کنڈیشنز، یعنی کہتے ہیں نا کہ جتنے سوال کیے اتنے جوابات اور اتنے قیودات اور اتنی کنڈیشنز اور اتنی ریکوائرمنٹس وہ بڑھاتے رہے۔ تو قوم نے کہا کہ حضرت جب آپ نے ساری ریکوائرمنٹ بتا دی ہے تو اب ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے، اور وہ انشاءاللہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کی بدولت انہوں نے گائے کو تلاش کر لیا۔ اچھا، ہوا یہ کہ اب یہ لوگ تو گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اب اسی طرح کی ایک گائے ایک غریب آدمی کے پاس تھی۔ اب دیکھیں جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو جو نمازی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کی نیک نامی اور نیک نیتی کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، اس کی اولادوں میں بھی کنورٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ اگر نیک ہوں تو اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں، اور ماں باپ کا جو اثر ہے وہ اولادوں میں کنورٹ ہوتا ہے، ہر لحاظ سے ہوتا ہے۔
جسمانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور سائنسی اعتبار سے اگر میں بات کروں تو مینٹلی اور فزیکلی اور سائیکولوجیکلی ہر اعتبار سے پیرنٹس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اولاد کے اوپر لازمی ہوتا ہے۔ اب جب وہ مرنے والا تھا تو وہ اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچیاں تھی۔ اب وہ چھوٹی سی بچیاں جنگل میں لے کر جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو تیرے سپرد کر دیا، ہینڈ اوور کر دیا، اور جب یہ میرا چھوٹا سا بچہ جوان ہو جائے تو یا اللہ یہ گائے جب بڑی ہو جائے تو اس کو دے دینا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سپرد میں اور اللہ کی امانت میں اگر کوئی بھی چیز دے دی جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتی ہے جناب۔ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز اللہ کے ہینڈ اوور کرنا شروع کر دیں، ہر چیز آپ اللہ کے سپرد کرنا شروع کر دیں۔ اپنے سارے کے سارے معاملات، زندگی کے اور سماجی اور معاشرتی سارے معاملات آپ اللہ کے ہینڈ اوور کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ اچھا، جب وہ بچیاں جوان ہو گئی تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد صاحب نے ایک بچیاں اللہ کے سپرد میں رکھی تھی، جاؤ جا کر لے کر آ جاؤ۔ وہ جنگل میں جاتا ہے اور وہ بچیاں کو دیکھتا ہے، آواز دیتا ہے، تو وہ ظاہر وہ بچیاں گائے بن چکی ہوتی ہے تو وہ دوڑتی بھی اس بچے کے پاس آتی ہے۔ اب اس کی ماں بولتی ہے، اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماں کا کہنا ماننے کے کتنے فوائد ہیں، حالانکہ وہ بچہ سمجھدار بھی تھا اور اسے پتہ تھا کہ مطلب منافع کہاں پر ہے اور گھاٹا کہاں پر ہے۔ تو اب اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ایک کام یہ کرو کہ مارکیٹ جاؤ اور منڈی جاؤ اور اس کو 6 دینار میں بیچ کر آ جاؤ۔ اچھا، اس زمانے میں جو ایک جوان گائے تھی نا اس کی قیمت 6 دینار ہی تھی، اور کہا کہ 6 دینار سے زیادہ نہیں بیچنا، اور اگر کوئی پرچیز کرنا چاہے، کمی زیادہ کرنا چاہے، کمی پیشی کرنا چاہے تو مجھ سے آ کے مشورہ لے لینا۔ اب وہ نوجوان لڑکا ہے، سمجھدار ہے، شعور ہے، اس کے اندر اویئرنیس ہے، اس کے اندر شعور ہے کہ بھئی گھاٹا کہاں پر ہے، نقصان کہاں پر ہے۔ بہرحال جب وہ منڈی میں جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ، جی ہاں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آدمی کی صورت بنا کر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ نوجوان کتنے کی بیچو گے گائے؟ کہا کہ میری والدہ نے اس کے ریٹ مقرر کیے 6 دینار۔ نہیں، 6 دینار کی تو میں تم سے نہیں لوں گا، میں تم سے 12 دینار کی خریدوں گا۔ تو فوراً اما کو حکم یاد آ گیا، نہیں یار اگر کوئی زیادہ ریٹ بولے یا کم کرے تو آ کے مجھ سے مشورہ کرنا ہے۔ اب امی جان کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب نا ایک ایسا کسٹمر آیا ہے، وہ 6 دینار کے بجائے 12 دینار اس کی قیمت مانگ رہا۔ اب اس کی والدہ صاحب فہم و فراست تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں، سمجھ گئیں کہ یہ ہیومن سائیکالوجی کے خلاف ہے کہ آپ قیمت کو بڑھا چڑھا کے پرچیز کریں، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ کسٹمر کیا کرتا ہے؟ کسٹمر یہی بولتا ہے نا کہ بھئی قیمت کم کرو، وہ بارگیننگ کرتا ہے، ذرا ریٹ اس کے کم کیے جائیں، تو وہ تو قیمت بڑھا کے دینا چاہ رہے ہیں۔ تو صاحب فہم و فراست جو خاتون تھی اور اللہ کی ولیہ تھیں، اس نے کہا کہ مجھے وہ انسان معلوم نہیں ہوتا، مجھے وہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، بس جا کر اس سے یہ سوال کر لو کہ کیا یہ گائے ابھی ہمیں بیچنی چاہیے یا نہیں، اور اگر بیچنی ہے تو کیا ریٹ مقرر ہوں گے، ساری تفصیل پوچھ لیں۔ اب دیکھیں اس نے ماں کا حکم مانا اور وہ منڈی میں جاتا ہے، اور منڈی میں جانے کے بعد اسی فرشتے سے جو آدمی کی صورت بنا کر آیا اور اللہ کے حکم سے آیا، وہ اس فرشتے سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ میری اماں پوچھتی ہیں کہ یہ گائے مجھے ابھی ہمیں بیچنی چاہیے یا نہیں بیچنی چاہیے۔ تو وہ فرشتہ بولتا ہے کہ یہ گائے ابھی ہرگز نہیں بیچو، جاؤ لے کر جاؤ، اور فلاں خاندان کے یا فلاں قبیلے کے کچھ بااثر قسم کے لوگ آئیں گے اور وہ اسٹرانگ ہوں گے فائنینشلی طور پر، اور جب وہ تم سے گائے پرچیز کرنے کی بات کریں تو تم ان سے بولنا کہ بھئی قیمت میں لوں گا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے دے دیا جائے۔ یہی تو ٹائٹل ہے آج کے واقعے کا کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین گائے ہیں جو قیامت تک اتنی مہنگی ترین گائے نہیں بکی جناب۔ وہ گائے کو پرچیز کیا گیا، پھر اس کی کھال میں سونا بھر کے اس نوجوان کو دیا گیا، اور پھر وہ گائے کا جو گوشت ہے وہ لاش پہ جب مارا گیا تو لاش تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوئی،
اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اور قصاص کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے نا وہ پھانسی کی سزا سنائی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس میں ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کی طرف سے کوئی سا بھی حکم نازل ہو جائے نا تو اس میں انسان کو حجت نہیں کرنا چاہیے، کراس کوسچن نہیں کرنا چاہیے، فالتو سوالات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ سمپلی دنیا کی کوئی سی بھی گائے لے کر آ جاتے ہیں، سمپلی نارملی کوئی سی بھی گائے لے کر آ جاتے ہیں تو ان کا کام ہو جاتا، لیکن وہ سوال کرتے رہے، قید بڑھاتے رہے، سوال کرتے رہے، کنڈیشنز بڑھتی رہی، سوال کرتے رہے، ریکوائرمنٹ بڑھتی رہی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ماں کا حکم ماننے سے جو ہے نا وہ انسان کو ایک تو مذہبی فائدے تو ملتے ہی ہیں، اجر و ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ ماں کا حکم مان رہا ہے تو وہ معاشی طور پر بھی اس بندے کو خوشحالیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھا واقعہ دنیا کی مہنگی ترین گائے کا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس لیے اس واقعے کو آپ چاہیں تو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تفسیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہی ہے کہ بڑوں کا ادب کریں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں بہتر سے بہترین جو ہے نا وہ مواقع فراہم